صاحب یہ کتنا بڑا شفٹ ہے پاکستان اور امریکہ کی ریلیشن شپ میں جو ہے وہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ سیکیورٹی سے زیادہ جو تجارت ہے اس کے اوپر اس ریلیشن شپ کا جو ہے وہ فوکس ہے. تو کیا یہ شفٹ ہے یا پھر پہلے جو ریلیشن شپ ایک رہی ہے اس کی ہی کنٹینیویشن ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ایک شفٹ ہے، اور یہ شفٹ جو ہے بہت تیزی سے آئی ہے، اور اس طریقے سے امریکہ کے جنوبی ایشیا میں جو تعلقات ہیں بالخصوص ہندوستان اور پاکستان سے، اس میں بہت اہم تبدیلی آئی ہے، نقشہ بدل رہا ہے. اور یہ جو ساری کی ساری پالیسیوں ہیں یا جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پچھلے دنوں سے، پچھلے ہفتوں سے اور اس سال کے آغاز سے اب تک، اس میں یہ ہوا ہے کہ پاکستان نیٹ بینیفیشری رہا ہے، اور امریکہ نے جو بھی اقدامات بھارت کے خلاف کیے ہیں وہ ایک اس سے نقصان اٹھا رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات معمول پہ آ رہے تھے اور ریکیلیبریشن ہو رہی تھی مئی کی جنگ سے پہلے، مئی میں جو بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی، لیکن اس کے بعد جو جنگ ہے اس نے ایک کیٹلسٹ کے طور پر کام کیا، اور اب جو ہے ٹیرفس نے بھی اس کے ایک کیٹلسٹ کے طور پر کام کیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ رجحانات مستقل ہے یا یہ عارضی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ رجحانات مستقل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت چاروں طرف کھیل رہا تھا، اور بھارت ایک طرف امریکہ کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ روس کے ساتھ پینگے بڑھا رہا تھا، بیجنگ کے ساتھ اپنے تجارتی اور معاشی تعلقات بڑھا رہا تھا، اور جنوبی ساؤتھ کا قائد بننے کی کوشش کر رہا تھا. تو یہ عمارت دھڑام سے گری ہے، اور پاکستان کو تسلیم کیا گیا ہے ایک مرکزی ملک کی حیثیت سے مغربی ایشیا میں. اس کی اہمیت کا اندازہ کرتے ہوئے امریکہ نے جو ہے اپنی ترجیحات تبدیل کی ہیں. ایک چیز جس کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں یہاں، کہ آج ایک تو ٹیرفس خبر ہے کہ جناب آپ کے 19% ہوئے، بھارت کے 25% ہوئے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ امریکہ کی منڈی میں آپ کی برآمدات کے لیے اور بھی نئی راہیں کھل گئی ہیں. اور ہم جو ہے اب بجائے صرف امریکہ سے ٹیکسٹائل یا کاٹن جو ہے امپورٹ کرنے کی بجائے وہاں سے ہم ٹیکنالوجی امپورٹ کریں گے. لیکن اس سے بھی اہم خبر یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس کی ٹاپ انٹرپرائزز ہیں وہ پاکستان کے انٹرپرائزز سے مل کے یہاں تیل کی کھوج لگائیں گے، اور اس کے ہمارے پاس ذخائر موجود ہیں. 353 ملین بیرلز کی یہاں جو ہے پروون ذخائر ہیں، اور اس کے علاوہ 9.1 بلین کے شیل آئل کے ذخائر موجود ہیں. یہ امریکہ کے اعداد و شمار ہیں، یہ ہمارے اعداد و شمار نہیں ہیں. اور امریکہ کی گاہے دلچسپی بڑھتی چلی گئی ہے. اور اس کے علاوہ ہر شعبہ آپ دیکھ لیجئے، اس میں کرٹیکل منرلز ہوں یا آئی ٹی ہو، یا اس کے علاوہ جو ہے انرجی ہو، ایگریکلچر ہو، یا صنعتی میدان میں یا تعلیم کے میدان میں سائنس اور ٹیکنالوجی، ابھرتی ٹیکنالوجی بالخصوص، اس میں ہم لوگوں کا تعاون بڑھے گا. اور ہماری بہت بڑی آبادی ہے، 25 کروڑ کے قریب ہے. ہم اس تمام سرمایہ کاری کو جذب کرنے کے قابل ہیں. رائٹ. سردار صاحب، جو امریکی ترجیح اس وقت تجارت کے حوالے سے پاکستان کے لیے دیکھی جا رہی ہے خطے میں، نہ صرف بھارت بلکہ دیگر ممالک کے حوالے سے بھی، آپ کو لگتا ہے کہ اس کا اثر سیکیورٹی کے معاملات پر بھی ہوگا، جیسے دہشت گردی کا معاملہ ہے، بلوچستان ہے، یا پھر کشمیر کا ایشو ہے؟ دیکھیے، جب ہمارے نائب وزیر اعظم کی مارکو روبیو کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت ایک تو منظم ہوا تھا، اسٹرکچر ڈائلاگ ہوا تھا، اور اس میں جو چیزیں جو ہے کم از کم امریکہ کی طرف سے، ہماری طرف سے بھی جو ہے بیانیہ آیا، پریس ریلیز آئی. لیکن ان میں 3-4 چیزیں کی. ایک کہ پاکستان کا علاقائی اور عالمی سلامتی کے سلسلے میں کردار کو سراہا گیا. پھر جو ہے ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی جو سے شاید موجود تھی کہ وہ ایران کے سلسلے میں ثالثی کرتے رہیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خطے کو مستحق بنانے کے سلسلے میں پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. تیسرا یہ ہے دہشت گردی کے سلسلے میں، بالخصوص آئیسس کے حوالے سے. آئیسس جو ہے امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی تھریٹ ہے، اس کے لیے بھی جو ہے ہمارا تعاون ہوگا. اور اسی طریقے سے ٹریڈ کا ذکر کیا گیا تھا، کرٹیکل منرلز کا ذکر کیا گیا تھا، مائننگ انڈسٹری کا ذکر کیا گیا تھا. تو اس کی جو ہے ایک سیکیورٹی ڈائمنشن ہے. دوسرا یہ ہے کہ
ہندوستان پتہ نہیں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بنا یا نہیں بنا. پاکستان جو اس اچھا خطے میں ہے، میں مغربی ایشیا کے لیے کہوں گا کہ ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ضرور جی ہوگا. اس میں یہ تعداد بھی ہے، اس کی فوج نے اپنا سکہ اچھا جمایا ہے، اور اس کی جو ہے صفاتی محاذ کی اسے فتوحات نصیب ہوئی ہیں. صرف امریکہ کے حوالے سے نہیں، مغربی یورپ کو دیکھ لیجئے یا اس کے خلیجی ریاستوں جی کو دیکھ لیجئے، یہ اچھا شکی ایشیا ہوگا. تو اس کی ایک جو آپ کے اور سوال کا جواب یہ ہے کہ اس جی کی عسکری، جی اسٹریٹجک اور سیاسی جہت اتنی ہی توانا ہے جتنی تجارتی اور معاشی. ٹھیک ہے. اور ہمارے جو مشرقی دوست ہیں، چائنا سب سے بڑا جو ہے وہ سٹیک ہولڈر ہے پاکستان میں. چائنا کے ساتھ پاکستان کی جو ایک ٹریڈ ریلیشن شپ ہے، سیکیورٹی ریلیشن شپ ہے، آپ کے خیال میں یہ دونوں اکٹھی چل سکیں گی آنے والے سالوں میں؟ جی سردار صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ دیکھیے امریکہ میں زیادہ، جی مجھے آپ جی کو آواز آ رہی ہے، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں یہ جی کہہ جی رہا جی تھا کہ جی اگر اب آپ آ رہی ہے. جی ان دونوں، کیجیے گا بات. جی جی میں کہہ رہا تھا کہ ان دونوں ممالک کا اگر آپ موازنہ کریں تو چین کے ساتھ ہماری جو ہے برآمدات کم ہیں، درآمدات زیادہ ہیں. امریکہ میں ہماری برآمدات زیادہ ہیں اور درآمدات کم ہیں. لیکن اگر ہم چین اور چین اور امریکہ سے جو تجارت کر رہے ہیں اس کے مجموعی حجم کو دیکھیں تو یہ عالمی تجارت کا اور چین اور امریکہ کے اپنے باہمی تجارت کے حجم کا بہت ہی معمولی سی فریکشن ہے. تو نہ اس کی وجہ سے واشنگٹن میں پریشانی ہوگی، ٹھیک. بیجنگ میں پریشانی ہوگی. لیکن اچھا سوال دوسرا ابھرتا ہے کہ کیا ہمارے یہ جو قربتیں جی ہو رہی ہیں امریکہ کے ساتھ، کیا اس سے چین کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی فاصلے بڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. اس کی وجہ سے کہ چین اتنا بڑا ملک ہے، دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے، یعنی یہ کہ 22 ٹریلین ڈالرز کی اس کی معیشت ہے، امریکہ کے بعد نمبر 2 ہے. یہ میں ہاں نامنل جی ڈی پی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے یہ ہے کہ اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسرے جو ہے اگر آپ اس کا اچھا ڈاکٹرن دیکھیں تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا نیبرہڈ مستحکم اور محفوظ ہو. اور میں آج ایک اور جگہ پہ گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ جب میں چین میں سفیر تھا تو جی میں نے کئی مواقع میں دیکھا کہ جب ہمارے اور امریکہ کے تعلقات، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کسی قسم کا اتار چڑھاؤ آیا یا کوئی انتشار پیدا ہوا یا کوئی ٹربولنس ہوئی، چین نے ہمیں بھی صلاح دی کہ ان معاملات کو سلجھاؤ امریکہ کے ساتھ، اور رائٹ. امریکہ کو بھی اچھا براہ راست صلاح دی ٹھیک کہ پاکستان کے ساتھ تعلق مستحکم کیے جائیں. اس وقت جو ہے ٹھیک امریکہ اور چین کے درمیان ایک ڈائلاگ چلتا تھا جو کہ اسٹریٹجک بھی تھا اور اکنامک بھی تھا. تو اس کا چینل صحیح. استعمال کر کے وہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹھیک اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے. ٹھیک ہے. رائٹ.